انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ کب کہا جاتا ہے؟ دکھ کے وقت، یعنی اظہار تعزیت کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ویسے حدیث پاک میں لکھا ہے کوئی چیز گم جائے تب بھی یہ پڑھیں، وہ مل جاتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے۔ آج یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا ابھی ابھی میرے پاس حضرت سیدنا جبریل امی آئے، اور انہوں نے آتے ہی یہ کلمہ ادا کیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو سننے کے بعد ہم نے بھی دہرایا، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جیسے ہی رسول خدا سے یہ جملہ اصحاب رسول نے سنا تو سب نے یہ پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ فرمایا ہم نے جبریل امی کو افسردگی کے عالم میں یہ سارا کلام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم افسردہ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں وہ کلام ضرور سنائیے۔ سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے تھوڑے دنوں بعد ہی فتنہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو میں نے پوچھا کیا وہ فتنہ کفر کا ہوگا یا گمراہی کا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہر قسم کا وہ فتنہ ہوگا، یعنی گمراہی کا بھی، اور بہت سے فتنے ان کی طرف بھاگ بھاگ کے آئیں گے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے جبریل کیسے ہوگا جبکہ میں ان کے بیچ میں اللہ کا پاک کلام چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہی گمراہی ہوگی، وہ اس طرح کہ ان کے قراء اور حکام کی طرف سے اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کے تعویلاً پیش کیا جائے گا، یعنی آیت کا معنی وہ بیان کیا جائے گا جو کہ وہ نہیں ہوگا، تعویل سے قرآن پاک کی آیت کو پیش کیا جائے گا، اور یہ کام قرآن پڑھنے والے قراء اور حکام دونوں کریں گے۔ اور حکام لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، اور علماء کا کام کیا ہوگا؟ یہ حکام کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن کے معنی میں رد و بدل کریں گے، اور گمراہی میں گھستے چلے جائیں گے، سراپا غرق ہو جائیں گے، اور پھر اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں گے، یعنی نعوذ باللہ اپنی اس گمراہی پہ ڈٹ جائیں گے۔ میں نے کہا ہے جبریل یہ تو بتاؤ ان میں سے جو لوگ نجات پائیں گے تو ان کی نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ حضرت جبریل امی نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو روک کے رہنے سے، یعنی اپنی زبان کو روک رکھیں، خاموشی اختیار کریں اور صبر اختیار کریں، اور اگر ان کو حقوق ملیں تو لے لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں کس قدر خطرناک وقت ہے یہ کہ آج یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں کہ آج بولنا بھی مشکل ہے، حق کی بات کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کی بات کرتا ہے تو اسے بولنا مہنگا پڑتا ہے۔ آج ہی کے وقت کے لیے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔